کے پاس سند نہیں ہے کیونکہ وہ سرٹیفائیڈ مدرسہ بورڈ کے ساتھ نہیں تھے، اسی لیے یہاں پہ مدرسہ بورڈ کی اشد ضرورت تھی۔ پہلے تنقید اس بات کی ضرور ہوتی ہے جو سماج میں نہیں ہوتی ہے۔ سے وقف بورڈ کا کہیں ایسے نام نہیں تھا، پھر ہم نے کوشش کی، 80% لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ وقف کو کوئی کرایہ نہیں دیتا تھا، وقف کی جائیدادوں پہ ناجائز قبضے ہیں، وقف کی دکانوں پہ ناجائز قبضے ہیں۔ ابھی بھی 2 سال پہلے جس بات کو بولا گیا تھا کہ جموں کشمیر کے اندر بھی مدرسہ بورڈ ہونا چاہیے، بالآخر وہ بات کل سامنے آئی کہ اب سرکار نے اس پر فیصلہ لیا کہ جموں کشمیر کے اندر بھی مدرسہ بورڈ ہونا چاہیے۔ اس سب پر ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی میم۔ سر بہت بہت سواگت آپ کا نیوز انسائیڈر میں۔ شکریہ آپ کا۔ میم تھوڑا سا بتائیے گا مدرسہ بورڈ کی، جس کی بات شاید آپ نے آج سے 2 سال پہلے کی تھی، لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، لیکن اب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ 2 سال پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ جموں کشمیر کے اندر بھی ایک مدرسہ بورڈ ہونا چاہیے، کہ یہاں کا جو نظام چل رہا ہے، یہاں پر بھی بہت سے مدرسے ہیں، ان کو ریگولر کرنے کے لیے ان کی پڑھائی پہ کوئی خلل نہ آئے، کیا کچھ اقدامات جو ہیں اب وہ وقف بورڈ نے اٹھائے ہیں ان سب کے لیے؟ دیکھیے، آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ جموں کشمیر وقف بورڈ تشکیل ہوا اور جب سینٹرل وقف ایکٹ یہاں پہ لاگو ہو گیا، اس کے بعد جب یوٹی آ گئی 370 اٹھ گیا یہاں پہ 5 اگست 19 کے بعد، پھر جو باقی ریاستوں میں جیسے مدرسہ بورڈ ہے وہ یہاں پہ پہلے نہیں تھا، جبکہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہر ایک گلی یا ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہمارے بہت سارے ایسے مدارس ہیں جہاں پہ بہت سارے طلبہ پڑھتے ہیں، دینی تعلیم بھی، اور کہیں مدارسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ لیکن باہر ہم جاتے ہیں، یو پی آپ دیکھیے، بہت سارے ایسے مدارس ہیں جہاں سے ہمارے علماء پڑھ کے آتے ہیں، اور ان کے پاس باضابطہ ایک سند ہوتی ہے، اور وہ ان کو کہا جاتا ہے یہ ندوہ سے آئے ہیں، وہ بھی ایک بہت یہ بہت بڑے مدارسوں سے تعلیم پا کے آئے ہیں، لیکن وہ ان کی جو تعلیم ہے اس میں ایک سند ہوتی ہے، یعنی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن ان کے پاس سند نہیں ہے کیونکہ وہ سرٹیفائیڈ مدرسہ بورڈ کے ساتھ نہیں تھے، اسی لیے یہاں پہ مدرسہ بورڈ کی اشد ضرورت تھی۔ جو یاد ہوگا آپ کو بھی کیونکہ میڈیا سے ہے، 26 سپٹمبر ہم نے ایک یہاں پہ بات کی تھی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، اور علماء ہمارے پاس آئے تھے، تب ہم سینٹرل وقف کونسل میں تھے دلی میں، تب ہمارے پاس لوگ آئے تھے، تو انہوں نے ہم سے بات چیت کی، تو ہم نے وہ میمورینڈم گورنمنٹ آف انڈیا کو دے دیا تھا، حالانکہ ہمارا ملنا ہوا تھا اس وقت پرائم منسٹر صاحب سے اور ہوم منسٹر صاحب سے، تو تب ہم نے وہ میمورینڈم اٹھا کے دیا تھا، چونکہ اب ہمارے ایکٹ میں بھی ہے، تو یہاں پہ مدرسہ بورڈ بنے گا۔ لوگوں نے جب ہم گئے، جب ہم نے وقف بورڈ کی کمان سنبھالی، اس کے بعد بھی ہمارے سے لوگ ملے، علماء ملے، تو وہ ہمیشہ اس بات کا تذکرہ کرتے تھے۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہماری گورنمنٹ اس پہ بڑی کین ہے، اور خاص کر ایل جی ایڈمنسٹریشن نے، خود ایل جی صاحب نے اس کی طرف بہت دھیان دیا۔ ان کے پاس علماء گئے، علماؤں نے ان کے پاس یہ ڈیمانڈ رکھی، انہوں نے خاص کر اس میں خاص توجہ دی، اور اسی توجہ کی بنیاد پہ آج آپ کے سامنے جو سارا اس کا اب تشکیل ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ میم تھوڑا سا اور بتائیے گا کہ جب سے آپ نے یہ عہدہ یہاں پر سنبھالا ہے، بہت ساری چیلنجز بھی آپ کو فیس کرنی پڑی، بہت ساری تنقید بھی ہوئی، اور بہت سارے کاموں کو سراہا بھی، ایسے فیصلے آپ نے لیے ہیں، تو کتنا مشکل ہوا جب آپ نے کوئی فیصلہ لیا اور اس کے بعد تنقید اس پہ ہوئی، اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی؟ یا اگر ہم خاص کر بات کریں، اس سے پہلے ائمہ مساجد جو تھے، آپ نے کہا کہ وہی امام جو ہے مساجد میں رہیں گے جن کے پاس سند ہوگی، اس کے بعد سے لے کر کے اب تک کا اس پہ کیا کچھ رہا ہے؟ الحمدللہ، پہلے تنقید اس بات کی ضرور ہوتی ہے جو سماج میں نہیں ہوتی ہے، جو سماج میں پہلے سے ہو اور اس چیز نے گھر کر لیا ہو اس سماج میں،
یا بہت عرصے سے کوئی چیز رائج ہو، رائج الوقت ہو، تو اس چیز کو ہٹانے میں یا ڈیلیٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، اور جب ہم اس کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو کمیونٹی میں، سوسائٹی میں ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، مے بی یہ غلط ہو، جی لیکن وہ غلط نہیں ہوتا ہے، نئے وقت کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ وہ فل کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہی تھا۔ وقف بورڈ کی کمان جب سرکار نے ہمارے ہاتھ میں دی، جہاں LG صاحب نے، ہماری پارٹی نے، تو اس وقت پہلے ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز تھے، وقف بورڈ کا کہیں ایسے نام نہیں تھا، پھر ہم نے کوشش کی، 80% لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اس میں جو زیادہ ہم آپ کو بھی شرے دیتے ہیں، میڈیا نے بھی لوگوں تک یہ بات پہنچائی، پھر جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، DCs، باقی جو گورنمنٹ میشینری تھی، ہمارا ساتھ رہا، اس وجہ سے ہم کامیاب بھی ہو گئے۔ ادروائز بڑا مشکل تھا ہارڈ سٹیپس اٹھانا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وقف کو کوئی کرایہ نہیں دیتا تھا، وقف کی جائیدادوں پہ ناجائز قبضے ہیں، وقف کی دکانوں پہ ناجائز قبضے ہیں، ابھی بھی دیکھا جائے تو بہت مشکلات ہیں۔ کتنا کچھ ریکوری آپ نے جب سے آپ نے اپنا عہدہ سنبھالا، یہ سوال بھی آپ سے رہے گا، کتنا ایک ریکور آپ نے کیا؟ کتنی دکانیں تھی یا باقی جگہیں تھی جو چھوڑی ہوئی تھی، آپ نے ان کے اوپر سنبھالا، اور اب تک وہ ریونیو جو ہے وہ جمع ہوا؟ یا کتنے مدارس ہیں جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ اس وقت اب مدرسہ بورڈ جب قیام ہوگا تو کتنے مدارس آپ کے پاس ہیں، کتنے اسکول جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے جو وقف بورڈ کے اندر ہے زیادہ مدارس نہیں ہیں، کیونکہ آئیں گے مدارس جو ہیں وہ آئیں گے صرف اب جب مدرسہ بورڈ بنے گا اس کے انڈر آئیں گے انشاءاللہ الرحمن، تو ان کو ایک تصدیق ملے گی، یعنی ان کی جب نشاندہی سرکار کرے گا ایجوکیشن جو ہمارا ایجوکیشن بورڈ ہے اس کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے ٹائم پہ بھی جب ہم سینٹر میں تھے تب سامون صاحب ایجوکیشن کو دیکھتے تھے، تب پہلی باری پیسے آئے تھے سینٹر سے، منسٹری آف مائنورٹی تھی، مگر یہاں پہ مدرسہ بورڈ قائم نہیں تھا، مدرسوں کی کوئی نشاندہی نہیں تھی، وہ پیسہ خرچ ہوا یا نہیں ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے، تو شاید وہ باؤنس ہوا ہوگا، ویسے ہی ہوا ہوگا، واپس کیا گیا ہوگا، لیپس ہوا ہوگا، لیکن اصل میں ضرورت ہے ہمارے یہاں پہ مدرسہ بورڈ کی، تو ان مدرسوں کو اب آپ ایک اچھال ملے گا، ایک نئی راہ ملے گی، وہ جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کی ایجوکیشن جو بنا سرٹیفکیٹس تھی، بنا ڈگریز کے تھی، وہ اب مانی جائیں گی جب ان کو ایک تصدیق ملے گی۔ بنا تصدیق کے آپ کہیں بھی پڑھیے، کتنے مدارس آپ دیکھ رہے ہیں، پونچھ، رجوری، ڈوڈا، کشمیر، سب جگہوں پہ ہیں، لیکن کوئی اس کی تصدیق نہیں ہوتی تھی۔ رہی بات ریونیو کی، ریونیو الحمدللہ جو ہماری دکانیں تھی جہاں 500، 200، 100 یا 50، آپ پونچھ میں دیکھیے 50 روپے ہمیں رینٹ دیتے تھے، اب وہاں پہ رینٹ ہے، ان کے ساتھ باضابطہ ایک ڈیڈ ہو گئی ہے، یعنی وہ جو دکاندار ہے وہ بھی اب لیگل ہو گئے، لیگلائز ہو رہا ہے سارا وقف۔ چلیے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی ڈاکٹر درخشاں اندرابی، جو وقف بورڈ کی چیئرپرسن ہے۔ مدرسہ بورڈ کے حوالے سے ہم نے سوال کیا، انہوں نے کیا کچھ جوابات دیے، آپ کتنا متفق ہے ان کی رائے سے، اور اگلے انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں مزید کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے، اس کے لیے آپ بنی رہی نیوز